جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب اب آئینی ترمیم کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ترمیم تو ابھی ہم تیار کر رہے ہیں، یہ کوئی حتمی ترمیم نہیں تھی۔ اس حوالے سے کچھ تفصیلات ہیں وہ آپ سے شیئر کروں گا۔ لبنان میں کیا ہوا، وہاں پہ جو حزب اللہ کے فائٹرز کے ساتھ ان کے جو پیجر پھٹے ہیں اس کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی آپ کو بتاؤں گا۔ کچھ مزید خبریں کوشش ہوگی کہ آج کے اس بلاگ میں وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پشاور کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں پہ جو افغان سفارتکار ہیں انہوں نے پاکستان کے قومی ترانے کے احترام میں کھڑے ہونے سے بیسیکلی انکار کر دیا۔ یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، سیاست.pk بھی اس کو رپورٹ کر رہا ہے اور سوشل میڈیا پہ ہر جگہ پہ اس کے اوپر رسپانس آ رہا ہے۔ یہ بڑا ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے۔ وہاں پہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی تھے۔ اب یہ پاکستان کے نیبر ہیں۔ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر جب آپ کا سفارتی عملہ ہوتا ہے اس کے سرٹن مینر، سرٹن جو ہے طریقہ کار ہوتے ہیں، آداب ہوتے ہیں، ان کو آپ نے محلوظ خاطر رکھنا ہوتا ہے، ان کو آپ نے دیکھنا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پہ لگتا ایسے ہے کہ یہ جو افغان ہمارے بھائی ہیں ان کو فار سم ریزن کوئی خاص ہمارے ترانے سے ایشو ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے کہ انہوں نے کھڑے ہونے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب اس کے اوپر بہت سارے دوست یہ کہہ رہے ہیں کہ جی علی امین صاحب جو ہیں انہوں نے ان کو نکالا کیوں نہیں، یہ پشاور میں افغان کونسل جنرل ہیں، وہ ان کو نکال دیں۔ اب یہ وہی ہمارے دوست ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ علی امین نے ان سے ملاقات کیوں کی، یہ تو وفاق کا کام ہے۔ بھائی ان کو نکالنا جو ہے وہ وفاق کا کام ہے، وزارت خارجہ کا کام ہے۔ وزارت خارجہ بلائے ان کو، پرسونا نان ڈی گراٹا قرار دے دے اور ان کو فارغ کر دے۔ اب ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ پوری دنیا میں کوئی بھی ملک ان کو منہ نہیں لگاتا، کوئی بھی ملک ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، کوئی بھی ملک ان کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان نے ان کو ایکسیپٹ بھی کیا، ان کی حکومت بھی مانی اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت ساری تنقید کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اس کا صلہ یہ دے رہے ہیں کہ جناب ٹھیک ہے آپ پاکستان سے اختلاف کریں، پاکستان میں یہ نہیں کہتا کہ سارا قصور جو ہے وہ افغانستان کو ہوگا۔ ہمارے جو بھی افغانستان کے ساتھ تعلقات ہیں، پاکستان کی بھی غلطیاں ہوں گی، ہو سکتا ہے افغانستان کی بھی کچھ غلطیاں ہوں، لیکن کچھ بیسک چیزیں ہوتی ہیں، سفارتی آداب ہوتے ہیں، کم از کم آپ کو ان کا تو خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اچھا، اب اس کے اوپر ایک جو توجیہ پیش کی جا رہی ہے، توجیہ یہ پیش کی جا رہی ہے، یہ سامنے آپ دیکھیں، مرینا بابر صاحبہ جو ہیں جو سینئر جرنلسٹ ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو افغانستان کی حکومت نے اس کا ایک طرح سے وضاحت دی ہے کہ ہم نے اپنا جو نیشنل اینتھم ہے اس کو بھی بین کیا ہوا ہے کیونکہ اس میں بھی میوزک ہے، اور یہ جو پاکستان کا قومی ترانہ بجا تو اس میں بھی میوزک تھا، اس وجہ سے ہمارے لوگ کھڑے نہیں ہوئے۔ یہ انتہائی مذائقہ خیز قسم کی ایک توجیہ ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، مطلب کہ آپ دنیا میں جدھر بھی جائیں گے تو آپ ادھر کے مقامی کسٹمز کو، کلچر کو، اس کے قومی ترانے کو اس طرح ڈس ریسپیکٹ کریں گے، کوئی بھی ملک اس کو برداشت نہیں کرتا۔ اور دوسرا جو گڈ ول ہوتی ہے، اگر کوئی گڈ ول ہے بھی آپ کی حکومت کے حوالے سے تو اس کے اوپر بھی پھر منفی اثرات ہوں گے۔ اچھا، اشوک سوائن جو پروفیسر ہیں بھارتی، انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کی ہوئی ہے اور یہی دونوں جو افغان سفارتکار ہیں ان کی تصویر لگائی ہوئی ہے اور اوپر لکھا ہوا ہے کہ افغان ڈپلومیٹس ان پشاور ریمینڈ سیٹڈ ڈیورنگ پاکستان's نیشنل اینتھم، پاکستان واز دا اوریجن اینڈ لائف لائن آف دا طالبان۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے طالبان جناب ان کا اوریجن تھا، اس کے علاوہ ان کو جو بھی سپورٹ رہی ہے، جب بھی رہی ہے، ہمیشہ پاکستان سے ان کو سپورٹ حاصل رہی ہے، اور آج اس کا وہ احسان یا اس کا بدلہ انہوں نے اس طریقے سے واپس کیا ہے کہ پاکستان کے قومی ترانے پہ کھڑے ہونے سے ان لوگوں نے انکار کر دیا ہے۔ تو اس کے اوپر جو پبلک اپرور ہے، جو پبلک آؤٹ کرائی ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، پر اینڈ آف دا ڈے یہ ان لوگوں کا ذاتی ایک فیل ہے۔ اس کے اوپر اگر کوئی اقدام کر سکتا ہے تو وہ ہماری وزارت خارجہ کر سکتی ہے، وزارت خارجہ کو دیکھنا چاہیے۔ باقی کیا انہوں نے یہ اس لیے کیا تھا کہ پاکستان میں لوگ اسی طرح غصے میں آ جائیں اور اس طرح غصے والی باتیں کریں، شاید یہ ری ایکشن دیکھنے کے لیے کیا تھا، آئی ڈونٹ نو، پر بہت زیادہ انفارچونیٹ، انتہائی بدقسمت یہ واقعہ ہے۔ لیکن جو پاکستان کے سفارتکار ہیں جو افغانستان میں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اس طرح لوکل جو ان کے کسٹمز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان کا جو قومی ترانہ ہے اس کی کبھی بھی اس طرح ڈس رسپیکٹ نہیں کریں گے، چاہے آپ پاکستانی ہوں، پاکستانی سفارتکار ہوں، جس بھی ملک میں ہو، آپ کو رسپیکٹ کرنی چاہیے۔ اچھا، بلاول بھٹو صاحب جناب کل آئے ایک دو چینلز کے اوپر، حامد میر صاحب کے ساتھ بھی میں ان کو دیکھ رہا تھا، ساتھ وسیم بدامی صاحب کے ساتھ بھی دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے بنیادی طور پہ کہہ دیا کہ یہ جو ترمیم کا مسودہ شیئر ہو رہا ہے یہ درست نہیں ہے، ہماری ترمیم تو ابھی تیار ہو رہی ہے، ہم نے تو اس میں یہ کرنا ہے، ہم نے اس میں وہ کرنا ہے۔ تو وہ ان کا سارا انٹرویو جب ختم ہوا تو میں نے بھی گھر کہا کہ جی آپ چوچی لگا دیں، میں نے بھی چوچی کھانی ہے، اس کے بعد میں صبح ولاگ بناؤں گا، اور جو میرے سارے دوست ولاگ دیکھتے ہیں انہیں بھی چوچی بہت پسند ہے، آج سب ہم بیٹھ کے چوچی کھائیں گے۔ مطلب ہم روٹی کو چوچی کہتے ہیں۔ آپ نے اتوار والے دن اجلاس بلا لیے،
آپ نے ویکینڈ کے اوپر چھٹی والے دن جناب کہا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس ہوگا، زرداری صاحب جناب جا کے مولانا سے ملے، آپ یہاں جا رہے وہاں جا رہے، وکٹری کے نشان بنا رہے، آپ باہر نکل رہے جب مولانا سے مل کے، تو وہ کیا مولانا سے آپ جو ہے وہ کیا مانگنے گئے تھے، کس چیز کے کیا کہنے گئے تھے؟ یہی کہنے گئے تھے نا کہ سنڈے کو ہم یہ سب کچھ رکھ رہے ہیں اور آپ نے اس کے حق میں ووٹ دینا ہے، تو آپ لوگوں نے تو سنڈے کو ووٹنگ کروا دینی تھی۔ اب یہ عوام کے شعور کی ایسے توہین کر رہے ہیں کہ جناب نہیں یہ تو چیز ابھی فائنل ہی نہیں ہے، ابھی ہم نے تیار کرنی ہے، ابھی ہم نے یہ کرنی ہے۔ مولانا صاحب خود کہتے رہے اور بھائی مجھے مسودہ تو دے دو، مجھے بتا دو کہ میں نے ووٹنگ کس پہ کرنی ہے۔ نہیں جی بس آپ ووٹ کر دیں، ہم تو بڑی جمہوری طاقتیں ہیں، آپ ووٹ کر دیں، ہم کوئی خدا نہ خواستہ جمہوریت کے خلاف تو کوئی بات نہیں کریں گے۔ اب اس آئینی ترمیم کے اندر جو کچھ ہے، جو ایک یہ اور عدالت لا کے اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اوپر بٹھانا چاہتے ہیں، اور اس عدالت کو بھی آپ دیکھ لیں، مطلب کہ وہ عدالت بھی کیسی ہوگی کہ اس کا چیف جسٹس جو ہے وہ شہباز شریف صاحب کی مرضی سے لگائیں گے آصف علی زرداری صاحب، اور پھر آصف علی زرداری اور وہ چیف جسٹس مل کے ججز لگائیں گے اور وہ جو ہماری سپریم کورٹ کے اوپر بٹھا دیں گے، اور سپریم کورٹ کے اوپر بھی اس کا حکم کا اطلاق ہوگا، اور جو بھی اس طرح کے مسئلے ہوں گے آئینی وہ سارے ادھر جائیں گے۔ مطلب سپریم کورٹ کو تو آپ نے مجسٹریٹ کی کورٹ کے برابر کر دیا ایک طرح سے۔ تو یہ سب کچھ جو آپ نے کیا، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہمارا تو یہ ترمیم ہی نہیں ہے، بھائی یہ بالکل آپ کی ترمیم تھی، اور آپ نے سنڈے والے دن اس کے اوپر ووٹنگ کرانی تھی۔ حکومتی دوستوں کو کہہ دیا گیا تھا کہ ووٹنگ ہوگی، سب نے وہاں پہ پہنچنا ہے۔ یہ متعدد سورسز نے اس چیز کو کنفرم کیا ہے، سب کو پتا ہے کہ جناب اس دن کیا ہونے جا رہا تھا، پر آپ نے وہ کیا تو کیا، لیکن آپ اس کے بعد جو آپ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں، یہ اس سے زیادہ انسلٹ ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ ایڈنگ انسلٹ ٹو دا انجری، جو ہے وہ مطلب کہ پہلے آپ نے زخم لگایا، اب اس کے اوپر آپ نمک چھڑک رکھ رہے ہیں، لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ اب آپ پکڑے گئے ہیں، پتہ چل گیا ہے، وہ تو جناب ادروائز تو اس وقت تک وہ جو ہے سب کچھ منظور ہو چکا ہوتا، اور کہاں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ یہ عوامی مفاد میں ہے، اس سے کیسز جو ہے وہ یہ ہو جائیں گے وہ ہو جائیں گے۔ کیسز تو 18 لاکھ کیسز جو ہیں وہ آپ کی لوور جوڈیشری میں جو ہے وہ اس وقت پینڈنگ ہے۔ پاکستان کے اندر ٹوٹل تقریباً 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے، یہ میں آپ کو انفارمیشن بتا رہا ہوں۔ یہ لا اینڈ جسٹس کمیشن جو ہے یہ اس کی رپورٹ ہے، دسمبر 2023 تک تقریباً 22 لاکھ کے قریب کیسز پینڈنگ ہیں۔ ان میں سے 18 لاکھ جو کیسز ہیں وہ آپ کی لوور جوڈیشری میں پینڈنگ ہیں۔ ان میں سے تقریباً 3.5 لاکھ کیسز جو ہیں وہ تقریباً آپ کی جو ہائی کورٹس کے اندر اور فیڈرل شریعت کورٹ جو وہاں پہ پینڈنگ ہے، اور جو سپریم کورٹ ہے اس میں تو سب سے کم کیس اگر کسی عدالت میں پینڈنگ ہے تو وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں۔ لوور جوڈیشری کی تو آپ نے بات ہی نہیں کی، وہاں آپ نے ڈائریکٹ جناب سیدھی ایک عدالت لگا دی اوپر آ کے کہ جی منصور علی شاہ اگر چیف جسٹس بن بھی جائے تو اس کے اوپر ہم اپنا بندہ لگا دیں۔ تو یہ تو سب کو پتا ہے کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے تھے اور کیا کرنا چاہتے ہیں، اور ابھی بھی ان کی یہی خواہش ہے، لیکن یہ عوام کے شعور کی توہین کر رہے ہیں کہ جناب ہمارا تو اس سے کوئی تعلق نہیں، ہماری ترمیم تو اب مولانا کے ساتھ مل کے ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں۔ واہ جی واہ، جیسے وہ پہلے آپ پھر مولانا سے ووٹ کس چیز کا مانگ رہے تھے۔ اچھا، منیر ملک صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے، وہ سینئر قانون دان ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ سابق تقریباً 16 سے 18 سپریم کورٹ کے ججز نے ان سے رابطہ کیا اور کہا ہے کہ اس ترمیم کے خلاف ہمیں پٹیشن دائر کرنی چاہیے، اس ترمیم کے خلاف ہمیں جانا چاہیے۔ اور منیر ملک صاحب نے تو ایک ٹی وی پروگرام کے اندر یہ بھی کہہ دیا کہ جناب جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، اگر شہباز شریف کے مشورے سے زرداری صاحب نے نیا چیف جسٹس لگانا ہے تو پھر محسن نقوی صاحب کو لگا دیں۔ اب محسن نقوی صاحب جو ہیں، یہ جو ساری بات چیت ہو رہی تھی، مولانا کی طرف گئے، زرداری صاحب کو لے کے گئے، شہباز شریف صاحب کو لے کے گئے، اس میں جو مین کردار ادا کر رہے تھے وہ محسن نقوی صاحب تھے۔ اب محسن نقوی صاحب لگتا ہے اس طرح ہے کہ وہ ضمانت بن گئے اس چیز کی کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈالیں گے وہ چیز ناکام ہوگی، چاہے وہ کرکٹ ہو جائے، چاہے وہ کوئی اور معاملات ہو جائیں، جدھر محسن نقوی صاحب نظر آ جاتے ہیں وہاں پہ جناب وہ چیز جو ہے سمجھیں کہ بس اب یہ بیل جو ہے نا وہ آگے تک نہیں جائے گی، یہیں پہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ناکامی کی ضمانت جو ہے اگر اس کی کوئی اس وقت تصویر بنا ہوا ہے تو وہ محسن نقوی صاحب بنے میں۔ اب یہ ان پہ تنقید کر رہے ہیں، پر صرف محسن نقوی کے ساتھ جو دیگر دوست ہیں حکومتی وہ بھی اس میں شامل تھے، اعظم نذیر تارڑ صاحب بھی شامل تھے، یہ سب لوگ مل کے یہ سب کچھ کر رہے تھے۔ اور ایون کہ میاں صاحب کو بھی پتا تھا، زرداری صاحب کو بھی پتا تھا، اس میں جو بھی ترمیم ہے یہ ووٹ مانگتے رہے لوگوں سے، اختر مینگل سے یہ لوگ رابطے کرتے رہے، ہر کسی کو یہ کہتے رہے کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، ایم کیو ایم والوں کو یہ کہتے رہے کہ جناب آپ نے ووٹ ڈالنا ہے، اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری تو یہ ابھی ترمیم ہی نہیں ہے، ہماری ترمیم تو ابھی تیار ہو رہی ہے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ پھر آج ہم سب لوگ چوچی کھائیں گے۔ اچھا جی، خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے انہوں نے پورٹل جو وزیر اعلیٰ کا عوامی پورٹل ہے اس کا افتتاح کر دیا ہے،
اور وہ اختیار کے نام سے یہ ایپ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب کے دور حکومت میں وفاق میں ایک عوامی پورٹل ہوتا تھا جس کے اوپر لوگ اپنی شکایات درج کروا سکتے تھے. وہی چیز علی امین نے اب خیبر پختونخوا میں کروا دی ہے. شروع اختیار ہے عوام کا، اس عوامی پورٹل کا نام ہے. تو آپ جناب اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اگر کوئی بھی آپ کو علی امین کی حکومت سے شکایت ہے، خیبر پختونخوا کے کسی محکمے سے شکایت ہے، تو وہاں پہ آپ اپنی شکایت درج کروا سکتے ہیں. میں وہ لبنان والی سٹوری پہ بھی آتا ہوں، لیکن پہلے یہ امریکہ نے کہا ہے کہ جی پاکستانی جو بیلسٹک میزائل پروگرام ہے اس کی ہم حمایت نہیں کریں گے. امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت نہیں کرے گا. امریکی جو محکمہ خارجہ کے ترجمان ہیں میتھیو ملر صاحب، انہوں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہمیشہ سے ہم نے پاکستان کے بیلسٹک میزائل کی مخالفت کی ہے اور ہم جو ہے اسی پالیسی پر قائم ہیں. اور میتھیو ملر نے کہا کہ جناب کے مہلک ہتھیاروں کی حمایت کرنے والے گروہ کے خلاف کارروائی جاری رکھے گا امریکہ، تاکہ دنیا کو ہم ان مہلک ہتھیاروں سے محفوظ رکھ سکیں. ان کا کہنا تھا کہ جی مہلک ہتھیاروں پر پابندی دراصل ہمارے قومی سلامتی کی ضمانت ہے، اس لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا سلسلہ جاری رہے گا. اب امریکہ پاکستان کے حوالے سے تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن ان کا جو سب سے بڑا اتحادی ہے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل، اس کے حوالے سے کبھی انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے؟ وہ پورے خطے کے اندر کیا کر رہا ہے، اس کے پاس کون کون سے ہتھیار ہیں، جوہری ہتھیار بھی اس کے پاس ہیں، وہ اس کو کس نے دیے ہیں، کبھی اس کے اوپر بات نہیں کی. تو اگر آپ ریئل معنوں میں یہ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا کا امن خراب نہ ہو، تو جو وہ ممالک ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں آپ ان کو جا کے دیکھیں نا. کیا پاکستان نے تو آج تک کسی کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ پاکستان نے آج تک کہیں پہ در اندازی نہیں کی. پاکستان نے آج تک جو ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر کوئی اس قسم کا جو کنونشن ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کی. ہمارا جوہری ہتھیاروں ہر چیز ہو ٹوٹل پروٹوکولز کے مطابق چلتے ہیں. ہمیشہ جو بھی چیز ہے اس کو ہم نے اپنے آرڈر میں رکھا. ہمیشہ جو ہے اگر کوئی جارحیت بھی ہوئی ہے پاکستان نے اس کا بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے جواب دیا. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ابھینندن صاحب جب آئے تھے تو اس وقت بھی کبھی پاکستان نے شرارت نہیں کی تھی، انہوں نے شرارت کی، پاکستان نے ہمیشہ جواب دیا. تو جو لوگ اس طرح کی جو ریاستیں اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں وہاں پہ ان کی توجہ نہیں ہے. تو پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ کیوں پاکستان کے پاس اگر یہ سارا کچھ نہیں ہوگا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بس بھارت کی ہیجمونی مان لیں اور جیسا وہ کہتے ہیں وہ کرتے رہیں تو پھر ہم بڑے اچھے بچے بن جائیں گے. ایسا تو نہیں ہو سکتا. کچھ گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، اور اگر آپ اس طرح کہتے ہیں کہ جی آپ مہلک ہتھیاروں کے خلاف ہیں تو وہ پھر آپ کو ثابت کرنا پڑے گا نا کہ جو اس طرح کی ریاستیں ہیں، جو روگ ریاستیں ہیں جنہوں نے 4 ممالک کی زمین کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے، تو ادھر تو آپ کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، لیکن پاکستان کے اوپر آ کے فوراً جو ہے وہ آپ اس طرح کی بات کرتے ہیں. پر اینی وے یہ اگر آپ مہلک ہتھیاروں کی بات کریں اور روگ ریاستوں کی بات کریں تو میرا نہیں خیال کہ اسرائیل سے بڑی کوئی اس طرح کی ریاست ہو سکتی ہے وہ جو کچھ کر رہی ہے. اور اب جو لبنان میں ہوا ہے جو سٹوری ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ لوگ جو بھی میرے ولاگز فالو کرتے ہیں، کچھ دوست obviously بہت بڑی تعداد میں تو لوگ نہیں دیکھتے، لیکن جو ریگولر دیکھتے ہیں ان کو یہ پتا ہوگا اور وہ پیچھے جا کے دیکھ سکتے ہیں. میں تقریباً 2-3 سالوں سے آپ کو یہ سٹوریز جو ہے کور کر کے بتا رہا ہوں، اور میں نے آپ کے ساتھ انفارمیشن کی بنیاد کے اوپر بتایا تھا کہ جو ایران کے اندر دھماکے ہوتے ہیں مختلف پلانٹس وغیرہ کے اندر، مختلف ان کے جو جوہری پروگرام ہے اس سے ریلیٹڈ چیزوں کے اندر، وہ جو اکوپمنٹ آتا ہے اس کے اندر اسرائیل نے دھماکہ خیز مواد نصب کیا ہوتا ہے. اور سم ٹائم 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال جب بھی ان کو لگتا ہے کہ چیزیں بالکل اگلی سٹیج پہ پہنچ گئی ہیں تو وہ ایک دم سے اس کے اوپر دھماکہ کر دیتے ہیں اور وہ ساری چیزیں وہاں خراب ہو جاتی ہیں اور دوبارہ نئے سرے سے کام شروع کرنا پڑتا ہے. یہ میں نے آپ کو 2-3 اپنے ولاگز کے اندر اس کی پوری تفصیل بتائی تھی کہ سم ٹائم جو سامان جا رہا ہوتا ہے جو راستے میں اس کو انٹرسپٹ کر کے اس کے اندر چیزوں کو نصب کیا جاتا ہے. سم ٹائم جہاں پہ وہ چیزیں مینوفیکچر ہو رہی ہوتی ہیں وہیں پہ انٹرسپٹ کر کے وہیں پہ اس کے اندر دھماکہ خیز ڈال دیا جاتا ہے. اور اب جو بڑی سٹوری یہ ہے کہ جناب گزشتہ روز لبنان کے اندر حزب اللہ پیجر استعمال کرتا ہے. یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں، پیجر کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے. وہ فون استعمال نہیں کرتے کیونکہ فون ٹریک ہو جاتے ہیں، اور یہ جو پیجر AR924 جو ہے یہ کسی کمپنی کا ہے، اس کو غالباً وہ استعمال کرتے ہیں. اور اس کے حوالے سے کہا یہ جاتا ہے کہ اس کو ٹریک نہیں کیا جا سکتا، اس کے اوپر ایک ٹیکسٹ میسج آ جاتا ہے. تو وہ ان کے پاس ہزاروں کی تعداد میں یہ ہیں جو ان کے لوگوں کے امپورٹنٹ لوگوں کے پاس ہیں جس کے ذریعے وہ کمیونیکیشن کرتے ہیں. گزشتہ روز جو ہے جس نے اس پیجر کو میسج کرنا جو ہی شروع کیا، ساتھ ساتھ وہ جناب اس میں دھماکے ہوتے گئے اور اس میں 9 کے قریب جو ہے وہ بندے ان کے اس میں ہلاکتیں ہوئی ہیں، اور اس کے علاوہ ہزاروں لوگ جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اور یہ ایک بہت بڑا آپریشن تھا. اور اس میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے اندر بھی وہ جو سورس تھی
جہاں پہ یہ مینوفیکچر ہو رہے تھے وہاں پہ ان کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد لگایا گیا اور پھر ایک ٹیکسٹ میسج کے ذریعے جو ہے اس کو ایکٹیویٹ کر دیا گیا، اور پھر جس نے اس کے بعد وہ اس کو میسج کو استعمال کیا، یعنی اس کو دیکھا یا اس کو کھولا، اس کو استعمال کرنے کی کوشش کی، تو وہ پھر ایک دن کے اندر وہ سارے لوگ جن کے پاس تھے آلموسٹ جو ہے ان سب کے اوپر جو ہے وہ یہ پھٹ گیا، اور کسی کا ہاتھ زخمی ہوا، کسی کا منہ زخمی ہوا، کسی کا جو ہے وہ جیب میں پڑا ہوا تھا تو ٹانگ زخمی ہو گئی، اور کچھ جو ہے وہ بچ گئے ہیں، کچھ ابھی استعمال نہیں ہوئے، ان کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، پتہ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا، کس طرح یہ سب کچھ کیا گیا۔ لیکن اگر آپ واشنگٹن پوسٹ کی خبر پڑھیں اس کے اندر بھی اس کی تمام تر تفصیل ہے کہ یہ کس طریقے سے اس کو کیا گیا، کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ جو ایکسپرٹ ہیں، ایمونیشن ایکسپرٹس، وہ بھی اس حوالے سے بتا رہے ہیں کہ جناب اس کے اندر وہی جو ہے 8 سے 10 گرام جو ہے نا چھوٹا سا ڈالا گیا ہے، مطلب دھماکہ خیز مواد ڈالا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ شاید کوئی ایسا انہوں نے کام کیا ہے کہ بیٹریز گرم ہو گئی اور وہ بیٹریز پھٹی ہیں، لیکن ایسا معاملہ نہیں ہے، بیٹریز نہیں پھٹی، بلکہ وہ اس کے اندر کوئی دھماکہ خیز مواد تھا، اور یہ پھر ایک سپلائی چین کے اندر جو ہے اس کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے۔ اب جو یہ کمپنی جو یہ پیجر بناتی ہے جن سے انہوں نے لیے ہیں، اور اطلاعات کے مطابق یہ کچھ عرصہ پہلے ہی لیے گئے ہیں، یہ جو ہے تائیوان کی کمپنی ہے، لیکن وہ تائیوان کی کمپنی یہ کہہ رہی ہے کہ جی یہ ہے تو ہمارے برانڈ کے، لیکن یہ والے جو بیچ تھا جو ادھر گیا تھا یہ بنا تھا ادھر یورپ میں، یہ یورپ کی کمپنی نے بنایا تھا جنہوں نے ہم سے برانڈ کی پیسے دے کے ہم سے وہ برانڈ کی ایک طرح سے فرینچائز لی ہوئی ہے، تو یہ وہاں پہ بنا تھا، تو اٹ مینس کہ وہاں سے یہ سب کچھ ہوا۔ اور تائیوان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مائکرو چپس وغیرہ جو بنتی ہیں وہ دنیا میں سب سے ایک طرح سے اجارہ داری ہے اس کی، تو یہ تو آپ نے پوری دنیا کو غیر محفوظ کر دیا ہے۔ اب اس وقت یہ جو پیجر تھا یہ ہو سکتا ہے کوئی بندہ لے کے بیٹھا ہوتا جہاز کے اندر یا کسی اور جگہ پہ، تو میرے خیال میں اس سے بڑی دہشت گردانہ کارروائی ہم نے اپنی زندگیوں میں نہیں دیکھی کہ جہاں پہ ریگارڈ لیس کہ جناب وہاں پہ بچے ہوں گے، کدھر ہوگا، کیا ہوگا، کون اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ پیجر جو ہے پتہ نہیں آدھے ان کے پاس گئے ہوں کہ کیا پتہ کسی اور ملک میں بھی چلے گئے ہوں، اس کے باوجود جناب یہ کارروائی کی گئی، اور حزب اللہ یہی کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہے اسرائیل کی کارروائی ہے، آلدو کہ وہ تو اس کے اوپر بول نہیں رہے، لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے، اور یہی جو ہے عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے، بی بی سی بھی رپورٹ کر رہا ہے، واشنگٹن پوسٹ بھی رپورٹ کر رہا ہے، CNN بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی ہی کارروائی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں آگے سے اب کیا آتا ہے، خطے کا امن مزید خراب ہونے کا خدشہ پڑ گیا ہے، لیکن مجھے فوری کارروائی سے پہلے لگتا یہ ہے کہ جس حد تک پینیٹریشن ہو گئی ہے ان کے نظام کے اندر اسرائیلی ایجنسیوں کی، دیکھیں یہ بہت بڑا ایک سیکیورٹی لیبس ہے، تو پہلے تو اب وہ سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے، ہر چیز اپنی دیکھ رہے ہوں گے، پہلے تو وہ اس کو ان آرڈر کریں گے، اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ چیزیں آگے بڑھیں، لیکن جو خطے میں صورتحال ہے یہ اب مزید خطرناک ہو گئی ہے، اور آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ جو فل فلیج جو ہے ہم دیکھیں کہ فوجی کاروائیاں دونوں طرف سے شروع ہو جائیں، لیکن یہ فار سم ریزن امریکہ کو نظر نہیں آتا، جو غزہ میں وہ کر رہے ہیں وہ ان کو نظر نہیں آتا، جو فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے وہ ان کو نظر نہیں آتی ہے۔ ہاں پاکستان کا جو میزائل سسٹم ہے اس سے ان کو بڑی جو ہے وہ ہے ایشو ہے، ہم نہیں کہتے جناب آپ کو ایشو نہ ہو، آپ ضرور ایشو کریں، لیکن پھر یہ دوسری طرف بھی کوئی تھوڑی سی توجہ کریں نا، دیکھیں نا کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ بہت جلدی آپ سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔